السلام علیکم۔ خوشی کا احساس بھی ہے اور دکھ کی چبن بھی۔ خوشی اس بات کی کہ ریاست جیت گئی اور دکھ اس بات کا کہ انقلابی ناکام ہوئے۔ بیک وقت یہ دو فیلنگز، یہ دو جذبات اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک ملغوبہ سا بنتا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے۔ لیکن عزیزان من، مجھے ذاتی طور پہ عمران خان کے قدموں سے کبھی انقلاب کی آہٹ سنائی نہیں دی، اس لیے کہ کبھی بھی انقلابی رہنما اپنی ذاتی رہائی کے لیے کبھی اس طرح کا انقلاب برپا کرنے کا نعرہ نہیں بلند کرتا۔ وہ جن کی مثالیں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے، وہ جن کی سوانح عمری اپنی زمانہ اسارت کے دوران جیل میں عمران خان صاحب جن کا مطالعہ کیا کرتے تھے، چی گویرا، لینن یا نیلسن منڈیلا ٹائپ کے لوگ، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے جعلی اور بھونڈے انقلاب کی کوشش نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس وقت بھی پاکستان کے سالار اعظم عاصم منیر صاحب اگر انگڑائی لینے کے لیے بھی بازو کھولیں تو عمران خان صاحب دوڑ کر جا کے ان سے لپٹ جائیں گے، اور احمد فراز کے الفاظ کے بقول کہ ان کی قبا ہو جائیں گے۔ 2013 سے قبل بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں کھٹ پتلی وزیر اعظم بننا کبھی گوارا نہیں کروں گا، لیکن پھر بن گئے، ڈنکے کی چوٹ پہ بنے۔ اور جب ان کو ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، ان کے وزارت عظمیٰ کے منصب سے نیچے اتارا گیا، تو ان کو خیال آیا کہ ہماری قوم تو غلام ہے، اس سے قبل تو قوم آزاد تھی۔ ان کو یاد آیا کہ جس امریکہ کے صدر سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ پاکستان پہنچتے ہی بیان دیا کہ مجھے ایسا لگا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، وہی امریکہ اب پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی دینا شروع ہو گیا، اور اس سے قبل ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ خان صاحب کے اپنے زمانہ اقتدار میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال تکمیل آرزو کے اس انجام کو دیکھتے ہوئے دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ بھولے نوجوانوں کے خواب خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں۔ البتہ خوشی اس بات کی ہے کہ ریاست نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ ایک ایٹمی پاور جیسی ریاست ہونے کے ناطے ریاست کو جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، بالکل اس نے ویسا ہی کیا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ علاقائی یا عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی اہمیت سے واقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسا اہم ترین ملک کبھی بھی ان جیسے چند چھوٹے سے جتھوں کے ذریعے بلیک میل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے پہاڑوں سے طالبان نے تانکہ جھانکی شروع کی تو لوگوں کے سینے حلق میں آ کے دھڑکنے لگے۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان نے جب اقتدار کی راج دہانی پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو کچھ لوگوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ گئیں۔ اس سے قبل دنیا کے بہترین اور پیارے دارالخلافوں میں سے ایک اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر اسی عمران خان صاحب کی پارٹی کے زیر اثر آیا تو انڈرویئر اور زیر جامع پارلیمنٹ کے جنگلوں پر لٹکتے ہوئے، سوکھنے کے لیے لٹکتے ہوئے نظر آئے، لیکن ریاست بلیک میل نہیں ہوئی، ریاست اپنے گھٹنوں پہ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جاتا تو دنیا یہ جان لیتی کہ اب ریاست کے تلوں میں تیل نہیں، لیکن ریاست نے ایٹمی ریاست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی فرض منصبی کو ادا کیا۔ میرا سوال پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے سوال کرنا کب سیکھیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں آپ سے زیادہ باشعور قوم کوئی نہیں ہے، اور خان صاحب نے آپ کو شعور دیا ہے، تو وہ شعور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ شعور باہر کیوں نہیں آتا؟ اس شعور کے تحت آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ نے فائنل کال کے لیے ہمیں گھروں سے باہر نکالا تو اس فائنل کال میں پی ٹی آئی کی پنجاب کی لیڈرشپ کو سائڈ پہ رکھیے۔ پنجاب پہ تو پہلے سے ہی تہمت لگ چکی ہے، پنجاب تو پہلے سے ہی آپ کا الزام سے رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ باہر نہیں نکلتی، پنجاب کا کارکن باہر نہیں نکلتا۔ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، ایک اچھا خاصا مجمع جمع کرنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود آپ کی کے پی کی لیڈرشپ کیوں باہر نہیں نکلی؟ کہاں شیر افضل مروت؟ کہاں ہے شاندانہ گلزار کا قافلہ اسلام آباد میں؟ کہاں ہے اسد کیسر صاحب؟ اور یہ باقی کے تمام لوگ نہ صرف خود نہیں آئے بلکہ ان کے اپنے بچے بھی اس فائنل کال کے لیے، قوم کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ جس اسلام آباد تک پہنچنے میں پی ٹی آئی نے 3 دن لگا دیے،
اس اسلام آباد سے نکلتے ہوئے 3 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے، اور نعرہ تو یہ تھا کہ لے جاؤ تو بہ جاؤ، تو ہم آگے، تو پارلیمنٹ خالی کرو، تو فلاں ہو گیا، تو یہ ہو گیا۔ بلکہ ان کے لدروں نے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، انہوں نے تو اپنی کابینہ کے نام بھی نوٹ کر لیے کہ ہم نے، ہماری حکومت آنے والی ہے، ہم نے ان کو وزیر بنانا ہے۔ 9 مئی کی ایک مرکزی ملزمہ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینی ہے، یہ تمام فیصلے کر کے بیٹھے تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی صرف ایک ڈیجیٹل جماعت ہے جو سوشل میڈیا پر اپنا وجود رکھتی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ان کے پارٹی رہنماؤں کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ان کے کارکنوں کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، سنگجانی پہنچ کر کیا کرنا ہے کوئی پلان نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں۔ ہر 2 منٹ بعد چندے کی اپیل ہو رہی ہے، ہر 2 منٹ بعد ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ نکلیں گے، ہماری مدد کریں گے، لیکن پنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی نہیں نکلے۔ آپ کا تو دعویٰ تھا کہ آپ نے پورے پاکستان سے کلین سویپ کیا ہے، آپ کا تو دعویٰ تھا کہ آپ کو 2/3 سے زائد سیٹیں ملی ہیں۔ وہ 2/3 سے زائد ملنے والی سیٹیں جن ووٹروں کی بنیاد پر آپ کو ملی ہیں، وہ ووٹر باہر کیوں نہیں نکلا؟ چلیں ووٹر باہر نہیں نکلا، احتجاج میں شامل نہیں ہوا، آپ کے وہ لوگ جو اسلام آباد پہنچے، جو اسلام آباد کے قلب، اسلام آباد کے دل ڈی چوک تک پہنچے، ان سے تعاون کرنے کے لیے آپ کا وہ ووٹر اسلام آباد کا باہر کیوں نہیں نکلا؟ پنڈی کا ووٹر کیوں نہیں باہر نکلا؟ کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ حق میزبانی ادا کرتے؟ بنتا تھا، اور ضرور بنتا تھا۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اپنی لیڈرشپ سے یہ سوال کریں، خان صاحب کے بچے تو باہر ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کے بچے پہلے خاوند کے پاس ہیں، یہ جو باقی کے آپ کے رہنما ہیں، یہ اپنے بچوں کو لے کر احتجاج میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ آپ کے بقول لوگ مرے ہیں، احتجاج میں لوگوں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ رات کو جب کلیش ہوا، نقصان دونوں طرف کا ہوا۔ اگر سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہاں سے بھی انقلابی شہید ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک نقصان دونوں طرفوں سے اپنوں کا ہے، لیکن سوال میرا یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ لوگ سوال کرنا کب سیکھیں گے؟ آپ لوگ اپنے بندوں سے کب پوچھیں گے؟ آپ اپنی قیادت سے کب پوچھیں گے کہ حضور والا، ہم لوگ تو مار کھانے کے لیے آئے، آپ کے اپنے بچے حقیقی آزادی میں آپ کے ہمراہ کیوں نہیں ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی آزادی کے نام پر آپ کو الو بنایا گیا، آپ کو بیوقوف بنایا گیا، خان صاحب کی ذاتی تسکین کے لیے آپ کو استعمال کیا گیا؟ ایذان من ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، یہ پی ٹی آئی کا فائنل احتجاج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کے جذباتی بیانیے پر ابھار کر ریاست کے خلاف کھڑا کیا جائے، ریاست کے سامنے سینہ سپر ہونے کا بولا جائے، ریاست کے سامنے ہتھیار اٹھانے کا بولا جائے، ریاست سے لڑنے کا بولا جائے، تو ہرگز ایسی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے دلوں میں اب کوئی تیل باقی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی دوبارہ اپنے قدموں پہ اتنی جلدی کھڑی ہو کر مزید اتنی جلدی کوئی بہترین اور منظم انداز میں احتجاج کر پائے گی، کیونکہ ان کے لیڈران کے بیان آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم نے کفن پہن رکھے ہیں، ہم گھر واپس نہیں آئیں گے، گھر واپس نہ آئے تو ہمارے گھر والے ہمارے غائبانہ جنازہ پڑھ لیں۔ اور علی امین گنڈوپور صاحب وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک بڑی پوسٹ پر ہیں، ایک بڑی صوبے کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور دہشت گردی، بے امنی، ان تمام تر مسائل سے بے حال صوبے کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے قرآن پر حلف لیتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا خان صاحب کو چھڑائے ہوئے۔ کہاں گیا ان کا حلف؟ کہاں گیا ان کا وعدہ؟ کہاں گیا قرآن کی وہ قسمیں؟ تو یہ تمام تر باتیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے، پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والوں کے لیے سبق ہیں کہ خدا را کسی کی باتوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا آپ یوں ضائع مت کیجیے، ریاست کے خلاف کھڑے مت ہوئیے، وطن کے خلاف کھڑے مت ہوئیے۔ اس سے قبل بھی کئی بار عوام کو اسی طرح استعمال کیا گیا، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اس کو اپنے ذاتی مفاد عزیز ہوتے ہیں، اور ذاتی مفادات کے لیے اس کے پاس پاور عوام کی ہوتی ہے۔ عوام کو جس راستے پہ چلاؤ، عوام نے چلنا شروع کر دینا۔ تو خدا را جس شعور کا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس شعور کو استعمال کیجیے۔ آپ کو بھڑکانے والے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جبران الیاس صاحب باہر ہیں، مراد سعید باہر ہیں، قاسم سوری باہر ہیں، شہباز گل باہر ہیں۔ یہ چوٹی کی لیڈرشپ خود باہر بیٹھی ہے، خود پاکستان آ کر اس انقلاب کا حصہ نہیں بنتی،
غریب کا بچہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر جب تصادم کا وقت آتا ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کا بیان آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اس احتجاج سے چلی گئی ہیں تو آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا، میں یہیں موجود ہوں گی۔ لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے، کارکنوں کو وہیں چھوڑ کے، ابھی کارکن پولیس کے رحم و کرم پہ تھے، ابھی گھیرا تنگ تھا، نہ جانے کیسے کون سی گیدڑ سنگی تھی ان کے پاس، کون سی سلیمانی چادر تھی کہ انہوں نے اوڑھی، اور وہ اڑن چھو ہو گئی، اور جا کے انہوں نے کے پی میں مانسہرہ میں جا کے انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا یہی وہ فیصلہ تھا جس فیصلے کی بنیاد پہ، کیا یہی کچھ کرنا تھا کہ آپ کارکنوں کو لا کے ڈی چوک میں سیکورٹی فورسز کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ دیں؟ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کا کھیل ہے، اور اس کھیل میں پی ٹی آئی کو شکست فاش ہوئی ہے۔ کے پی کی عوام اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لے گی ان کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو تبصرہ کے خانے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔